الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل لازم اور متعدی۔ آج کی جو بحث ہے وہ میرے عزیزوں فعل کی اقسام کے بارے میں ہے کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک نہ پہنچے، یعنی مطلب ہے اسے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل پر اپنے معنی کو مکمل کر دے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے جناب مثال عرض کرتا ہوں، ذہبا زیدن، زید گیا، معنی پورا ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ یا مثلا دوسری مثال جی، قعد عمرن، عمر بیٹھا، یہ ہے فعل لازم۔ فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچے، یعنی اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فعل متعدی وہ ہے جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے، یعنی اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فعل لازم ہو اور اس کو ہم متعدی میرے عزیزوں کرنا چاہیں تو اس کے کتنے طریقے ہیں۔ فعل لازم کو متعدی کرنے کے یہاں اس حرف میر میں 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ فعل لازم کو متعدی کرنا ہو تو ایک تو اس فعل لازم کو باب افعال کے حمزے کے ذریعے سے متعدی کرتے ہیں، باب افعال پہ لے جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے باب تفعیل کے عین کلمے کی تضعیف، یعنی باب تفعیل پہ لے جاتے ہیں اور اس کے عین کلمے کی کیا کرتے ہیں آقا جان، اس کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے فعل لازم کو متعدی کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے، حرف جر کے ذریعے سے اس کو متعدی کرتے ہیں۔ کیا جناب علی عرض کیا جی کہ فعل کی جو ہیں 2 قسمیں ہیں، لازم اور متعدی۔ لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک نہ پہنچے، جیسے ضربا، نہ معذرت ضربا نہ، ذہبا زیدن، قعد عمرن۔ اور فعل متعدی وہ ہے جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے، یعنی اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جی ضربا زیدن عمرن، اب یہ ضربہ فعل ہے، زید فاعل ہے، عمر مفعول ہے، تو یہ ضربہ جو ہے یہ فاعل یعنی زید سے تجاوز کر کے مفعول تک پہنچ گیا ہے۔ اور دوسری مثال لینا چاہیں تو مثلا کہہ سکتے ہیں قتل زیدن عمرن، زید نے عمر کو قتل کیا۔ اور پھر عرض کیا ہے کہ فعل لازم کو متعدی کرنا ہو تو یا باب افعال کے ذریعے متعدی کرتے ہیں، یا باب تفعیل کے ذریعے متعدی کرتے ہیں، یا حرف جر کے ذریعے سے اس کو متعدی کرتے ہیں۔ یہ جناب ہماری بحث کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بطور مثال بھی اس کو ہم لکھنا بھی چاہیں تاکہ جو ہے اور زیادہ بہتر ہو جائے تو ہم جناب چند کلمے آپ کی خدمت میں لکھ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بحث ہماری میرے عزیزو آج کیا ہے بھلا؟ فعل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعل کو ہم اس طرح کر دیتے ہیں۔ فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم کیا تھا؟ وہی جو فاعل کے اوپر کیا ہو جائے گا جان، پورا ہو جائے، فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک نہ پہنچے۔ جیسے جناب، ٹھیک ہے، جیسے
ذہبا زیدون، ذہبا کیا ہے جان؟ فعل ہے، زید کیا ہے جناب؟ فاعل ہے۔ فعل فاعل کے اوپر جملہ کیا ہو گیا جی؟ مکمل ہو گیا ہے۔ ذہبا زیدون، زید گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال لینا چاہیں اسی کی جناب عالی، تو دوسری مثال میں عرض کر دیتا ہوں۔ قعد امرون، امر جو ہے نا بیٹھا، ٹھیک ہے، یہ فعل لازم ہے۔ فعل لازم وہ ہے جو کیا جناب فاعل کے اوپر پورا ہو جائے، پورا ہو جائے، اور جو فعل متعدی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے۔ اس کی جناب ہم کیا لکھیں گے؟ جیسے ضربا زیدون امران، میرے عزیزو، ضربا کیا ہے جی؟ فعل ہے، زید فاعل ہے، امر کیا ہے جی؟ مفعول ہے۔ فعل فاعل مفعول، تو یہ فعل متعدی جو ہے یہ فاعل سے تجاوز کر کے، یہ فعل متعدی فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک کیا ہے جناب علی؟ پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک اور مثال لینا چاہیں جناب اسی کی، قتل زیدون امران، قتل فعل ہے، زید فاعل ہے، امر کیا ہے جان؟ مفعول ہے۔ تو پس ذرا غور فرما لیں کہ فعل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جی، لازم اور متعدی۔ لازم جیسے جی ذہبا زیدون، زید گیا، قعد امرون، امر بیٹھا۔ متعدی جو ہے فاعل سے آگے نکل کے مفعول تک جانا ہے۔ ضربا زیدون امران، زید نے امر کو مارا، ضربا فعل ہے، زید فاعل ہے، امر مفعول ہے۔ دوسری مثال دی ہے اس کی، قتل زیدون امران، قتل فعل ہے، زید فاعل ہے، امر مفعول ہے، زید نے امر کو قتل کیا۔ یہ تو ہے لازم اور فعل متعدی، ٹھیک ہو گئے میرا جان۔ نیچے جانے کی بجائے نا میں اس کو مٹا کے نا میں آگے ایک اور چیز آپ کو خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، غور فرمانا۔ یہ ایسے ہو گئی جناب ہماری بات۔ اب آ جائیں جی کہ فعل لازم کو نا جی، فعل لازم کو متعدی کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، کیا جی؟ باب افعال کے حمزہ سے، باب تفعیل کے ذریعے حرف جر کے، حرف جر با نہیں پھٹ نہیں لکھا یہ حرف جر، یہ دیکھو نا، حرف جر با کے ذریعے میرا عزیزو، ٹھیک ہے۔ تو فعل کو لازم کو متعدی کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ لازم کو باب افعال کے ذریعے کر لیتے ہیں، باب تفعیل کے ذریعے، باب حرف جر کی با کے ذریعے متعدی کرتے ہیں۔ مثال لے لیتے ہیں، مثال مثلاً اگر جان ذہبہ لے لیں، یہ ذہبہ کیا تھا ہمارا؟ ذہبہ میرے عزیزو، ذہبہ زیدون، ذہبہ فعل کیا تھا؟ فعل لازم، زید کیا تھا؟ فاعل۔ اس کو ہم نے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر جان؟ متعدی
متعدی کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس ذہبہ کو لے جاتے ہیں باب افعال پر جی، باب افعال پر لے جائیں تو کیا بن جائے گا؟ اذہب تو زیدن، وہ تھا ذہبہ زیدن، زید گیا، آپ کہیں گے اذہب تو زیدن، میں زید کو لے گیا، میں زید کو لے گیا۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، حرف جر کے ذریعے اگر کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو اس کی ایک اور دوسری جناب مثال آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ذہبت بہی، حرف جر کے ذریعے مثلا کرنا چاہتے ہیں تو کیا بنے گا؟ ذہبت بہی یا ذہبت بزیدن، یہ کس کے ذریعے کیا ہے؟ حرف جر کے ذریعے۔ باب تفعیل کے ذریعے کریں گے، جو ادھر مثال آئی ہے فارہا، ٹھیک ہے، ایک کلمہ ہے فارہا زیدن، فارہا فعل لازم، یہ زید فاعل، فارہا کو متعدی کریں گے تو کیا بنے گا؟ فرح تو زیدان، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے ذریعے کیا جناب؟ باب تفعیل کے ذریعے کیا ہے، یہ باب افعال ہے، یہ حرف جر کے ذریعے سے اس کو کر کے آپ کو دیا ہے متعدی کرنے کے۔ یہ ہیں جناب علی ہمارے طریقہ کار۔ ٹھیک ہو گیا میرے عزیزو؟ ابھی جناب علی لطفاً بات میری ختم ہو گئی جی۔ فعل لازم کی تعریف کی ہے، فعل متعدی کی تعریف کی ہے، فعل لازم کو متعدی کرنے کے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں کہ وہ فعل متعدی جو مطلب مفعول کو چاہتا ہے بغیر حرف جر کے ذریعے سے، جو مفعول کو چاہتا ہے فعل متعدی، اس کو مفعول بی واسطہ کہتے ہیں۔ وہ فعل متعدی جو مفعول کا طالب ہوتا ہے بذات خود، ٹھیک ہے، بے نفس ہی فعل متعدی مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اس کو مفعول بی واسطہ کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زیدن سعیدن۔ اچھا، اگر فعل متعدی ہو حرف جر کے ذریعے مفعول کا تقاضا کرے فعل متعدی، ٹھیک ہے، تو اس کو مفعول با واسطہ کہتے ہیں۔ جیسے ذہب زیدن بسعیدن، یہ مفعول با واسطہ ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ ہے کہ بعض فعل حرف جر کی تبدیلی سے جس سے وہ متعدی ہوئے ہیں، بعض فعل حرف جر کی تبدیلی سے جس سے وہ متعدی ہو رہے ہیں، معنی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا یہ راغبہ ہے نا، راغبہ فی کے ساتھ آئے تو اس کا معنی الگ ہے، راغبہ ان کے ساتھ آئے تو معنی الگ ہے، راغبہ الیہ کے ساتھ استعمال ہو تو معنی الگ ہے۔ راغبہ فی ہے تو اس کا معنی ہے اس کام کو دوست رکھا، راغبہ فی ہے اس کام کو دوست رکھا۔ راغبہ ان ہو اس کام کو ترک کیا، راغبہ ان۔ راغبہ الیہ اس کام کو چاہا، فرق ہو جاتا ہے۔ اور ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں اور ترجمہ کرتے ہیں۔ بعض فعل وہ ہوتے ہیں جو 2 مفعول چاہتے ہیں بغیر کسی واسطے کے، یعنی بعض فعل ایسے ہیں جو 2 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، فعل متعدی ہیں اور 2 مفعول چاہتے ہیں۔ اتخذ مثلا ہے، یہ 2 مفعول ہی ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اتخذ اللہ ابراہیم پہلا، خلیلا دوسرا مفعول۔ وہبہ ہے 2 مفعول ہی ہے۔ وہبت زیدن ثوبا، زید ایک مفعول، ثوبا دوسرا۔ اطعمت المسکین خبزا، مسکین ایک ہے، خبزا اس کا دوسرا مفعول ہے۔ یعنی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل لازم اور متعدی۔ افعال کی 2 قسمیں، لازم اور متعدی۔ لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بے تک نہ پہنچے، یعنی مفعول نہیں ہوتا اس کا۔
جیسے ذہبا زیدن زید گیا، قعدا عمرن عمر بیٹھا۔ متعدی وہ فعل ہے جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے، جیسے ضربا زیدن عمرن زید نے عمر کو مارا، یا دوسری مثال قتل زیدن عمرن زید نے عمر کو قتل کیا۔ اور فعل لازم کو باب افعال کے حمزے، باب تفعیل کے عین کی تضعیف اور با حرف جر کے ذریعے متعدی بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب علی جو مثالیں یہاں دی گئی ہیں، اذهبت زیدن، ٹھیک ہے، وفرحتہ وذهبت بہ، یہ جو ہے اذهبت یہ تھا کیا تھا بلاغہ جان، ذہبہ تھا نا، ذہبہ کو باب افعال کے ذریعے سے متعدی کیا ہے، ذہبہ کو لے گئے باب افعال میں، اذهبت زیدن، فرحہ زید تھا تو فرحہ کو باب تفعیل کے ذریعے متعدی کیا، فرح تو ہو، یہ ہو یعنی زید، مثلا میں نے زید کو خوش کیا، ذہب تو باحرف جر کے ذریعے متعدی کیا ہے۔ نیچے کیا بتایا ہے، اذہب تو زیدن اور ذہب تو بہی دونوں کا معنی کیا ہے، معنی ہے میں نے زید کو بھیجا، میں نے زید کو بھیجا میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ وہ بات پہلے دوسری جو ہے میں عرض کر چکا ہوں، جو درمیان میں کچھ نکات تھے کہ کچھ فعل متعدی بذات خود ہوتے ہیں تو ان کو مفعول بہ واسطہ کہتے ہیں، کچھ جو ہیں حرف جر کے ذریعے ہوتے ہیں ان کو مفعول با واسطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض حرف جر جو ہیں مطلب فعلوں کے ساتھ آتے ہیں تو حرف جر کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ فعل کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے راغب فی راغبان، راغب الیہ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ نا آپ کی خدمت میں جو ہے فعل دیتے ہیں، ان کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ جناب علی بھلا کیا ہے، ٹھیک ہے، لازم ہیں یا متعدی ہیں یہ فعل، کیونکہ بحث ہماری فعل لازم اور متعدی میں ہوئی نا، تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو فعل ہیں یہ لازم ہیں یا میرے عزیزو متعدی جو ہے نا استعمال ہوئے ہیں، یہ فعل کیا ہیں، لازم ہیں یا متعدی۔ جی جناب علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ جو فعل بولوں گا نا ان میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ لازم ہیں یا متعدی ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، سورہ توبہ آیت نمبر 94 ہے جی۔ دوسری آیت جی، ولا تلبسوا الحق بالباطل، غور کرنا لازم ہے یا متعدی فعل، یہ آیت نمبر بقرہ آیت نمبر 42 ہے جی، ٹھیک ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ سورہ زلزال کی 2 اور 4 نمبر آیت ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اس کے اندر جو صیغے استعمال ہوئے ان پہ غور کرنا، کیا ہیں، لازم ہے یا متعدی۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے جی، الزم الصدق وان خفت ذرہ، امام علی کے ایک اور فرمان ہے، رحم اللہ عمران اغتنم المحل وبادر العمل واکمش من وجل، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ نے غور فرمانا ہے کہ کیا فعل استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا میرے عزیز بھائیوں۔ اب مطلب یہ تمام ہو گیا، لیکن ایک بات اور جی، یہ جو ابھی بولوں گا یہ لازم ہے، ان کو نا آپ مثلا متعدی بنانے کا کوئی طریقہ جو ہے نا، وہ جو 3 طریقے بتائیں ان پہ لے جائیں، 1-2 میں بتا دیتا ہوں، کچھ آپ بنا لینا۔ وقفہ کو مثلا ہم لے جاتے ہیں، وقفہ لازم ہے، اس کو کرنا ہو جی متعدی باب افعال کے ذریعے تو کیا کریں گے، باب افعال پر لے جائیں، وقفہ سے کیا بن جائے گا، اوقفہ، باب تفعیل پہ لے جائیں تو کیا بن جائے گا، وقفہ، حرف جر کے ذریعے متعدی کریں گے تو کیا بن جائے گا، وقفہ بہی۔ اسی طرح خرجہ ہے، خرجہ کو مثلا آپ لے جائیں، لازم ہے، متعدی کریں باب افعال پہ، خرجہ سے بن گا اخرجہ، خرجہ کو باب تفعیل میں لے گئے تو بن جائے گا خرجہ، حرف جر کے ذریعے ہوگا تو خرجہ، بہی ہو جائے گا، سادہ کا ہے
تو لے جائیں باب فعل میں، اصدقا باب تفعیل میں کرو گے تو صدقا، حرف جر کے ذریعے صدقہ بہی، کذبہ کو لے جائیں تو بن جائے گا اکذبا، تفعیل کے ذریعے لے گئے تو کذبا، حرف جر کے ذریعے کذبہ بہی۔ اسی طرح مزید جو ہے نا آپ ان کی پریکٹس کریں گے۔ مثلا دخلہ لے لیں، ضاحکہ لے لیں، سعدہ لے لیں، ظاہرہ، نزلہ، ان کے آپ کوشش کر کے اسی طرح باب فعل پہ لے جائیں، باب تفعیل پہ لے جائیں اور حرف جر کے ذریعے متعدی کریں، اور جو صیغے فعل کے بتائیں ان میں لازم اور متعدی کو الگ الگ کریں گے انشاءاللہ۔ موفق مؤید باشی میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔